السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتوں پر گزشتہ 3 جمعہ سے گفتگو چل رہی تھی. جس میں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنے کے امن و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی فساد کے، شور و شرابے کے زندگی گزارنے کے کچھ طریقے آسان جملوں میں، مثبت پہلو میں ارشاد فرمائے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ جیسے اچھے تعلقات کے ساتھ اچھا محلہ بن سکتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، نیکی کا ارادہ کرے، تو پھر کوئی برائی اس معاشرے میں پیدا نہیں ہو سکتی، پھر کوئی گناہ اس معاشرے کا نوجوان نہیں کر سکتا. دیکھنے کو بہت چھوٹا جملہ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا احب للناس، لوگوں کے لیے تم وہ پسند کرو ما تحب لنفسک، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس میں ہر چیز ہے. شارحین حدیث نے بہت ساری وضاحتیں فرمائی، بہت ساری باتیں فرمائی. امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اس اصول کے ساتھ جیے، انسان ان اصولوں کے ساتھ جیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نہ اس محلے میں کوئی جھگڑا رہے گا، نہ کوئی فساد رہے گا.
جیسے صحابہ مدینے والی زندگی جیے تھے، جس میں کچھ افراد تھے جن کے دلوں میں مرض تھا، جن کے دلوں میں منافقت تھی، نفاق تھا، وہ افراد فساد مچایا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ فساد نہ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو لوگ کہتے قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم فساد کرنے والے نہیں، ہم نیکی کرنے والے ہیں، صلح کرنے والے ہیں۔ ایسے افراد آج بھی پائے جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ امام نووی علیہ رحمہ نے فرمایا اگر آدمی ان اصولوں کے ساتھ اس ایک بات پر اگر کتابیں لکھنا چاہے تو کتابیں ختم ہو جائیں گی۔ آقا نے معاشرتی بہت سارے افراد ہیں جو یورپی تاریخ کو دہراتے ہیں کہ اور وہ ایسا مدد کرتے ہیں، ان لوگوں کے ایک ایک نعرے پر مسلمان پریشان ہو رہا ہے، جبکہ جتنے وہ نعرے لگا رہے ہیں تقریباً اس میں 90% اسلام کے قوانین ہیں۔ باقی صفائی کا قانون ہو، ڈسپلین کا قانون ہو، دوسرے کو مدد کرنے کا طریقہ ہو۔ اب مسلمان اپنی ہی تعریف اپنی زبان سے کر رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اسے اس کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس پر عمل کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا احب للناس، لوگوں کے لیے تم وہ پسند کرو ما تحب لنفسک، جو تم اپنے لیے پسند کرتے، جو چیزیں اپنے لیے تم پسند کرتے ہو، جس طریقے پر۔ یہاں تک امام نووی علیہ رحمہ نے فرمایا اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کی دعا کرو۔ ہم تو اپنے پڑوسی کو بھی دعا نہیں کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے لیے کرو او لجاری ہی، یا اپنے پڑوس کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہم جیسا کھائیں وہ میرا بھائی بھی کھائے، ہم جیسا پئیں وہ میرے بھائی بھی پئیں، میں جیسا رہوں ویسا میرا بھائی۔ اب تو پڑوس چھوڑیے، میں کہہ رہا ہوں ہمارا معاشرہ اتنا بدلا کر چھوڑ دیا غیروں نے، یا مسلمانوں نے غیروں کے طریقے کو اتنا اپنایا، اپنا پڑوس نہیں، اپنے منہ بولتے بھائی نہیں، سگے بھائی کے دشمن ہیں۔ سگا بھائی اچھا رہے تو دوسرا بھائی دیکھ نہیں سکتا، سگی بہن اچھی رہے تو دوسرا بھائی دیکھ نہیں سکتا، الزامات ڈالتے ہوئے پھر نہیں پھر رہے، پھر بھی اپنے آپ کو مثال۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی چیز تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو تکن مسلمہ، تم پکے کامل مسلمان بن جاؤ۔ اگر نہیں ہے، آپ کے دلوں میں کہیں گھٹن ہے، کسی کو دیکھ کر جل رہے ہیں، کسی کے اچھائی پر آپ کے دل میں، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی مثال۔ ایک واقعے کو کئی نظریات سے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کہ جب صحابہ مکے سے مدینے کو ہجرت فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی بنا دیا صحابہ کو، مدینے مسجد نبوی میں بٹھا کر، جو یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی۔ اب تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن، بڑے بھائی کے خلاف چھوٹا بھائی بول رہا ہے، چھوٹے بھائی کے خلاف بڑا بھائی بول رہا ہے۔ رشتوں کا یہ حال ہمارا، اور نہ باپ سکھاتا ہے رشتے کیسے رہنا ہے، نہ ماں سکھاتی ہے، نہ اس ان علماء کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں۔ اب ہم نہ مساجد میں بھی ایسے بیانات چاہیے جو ہمارے دلوں پر کیا کہتے ہیں، ناچیں، گانوں کی طرح میوزک، وہ بیانات نہیں چاہیے ہمیں، جس سے ہمارے گھروں کی اصلاح ہو، ہماری تربیت ہو۔ ہمارے بڑوں نے آج تک ہمیں نہیں پوچھا کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی۔ میں بھی فارغ ہو کر 14-15 سال ہو گئے، آئے میرا بچہ پریشان ہے حضرت، بزنس پہ پریشان فلاں، کوئی آ کر نہیں پوچھا حضرت بچہ پیدا ہوا ہے اب اس کی تربیت اسلامی طریقے پر کیسی کروں۔ اپنے طور پر بنا، بچہ ستا رہا ہے، اسے فون پوچھ رہا ہے، ٹیب لا کر دے دیں گے، ٹیب پوچھ رہا ہے، لیپ ٹاپ لا کر دے دیں گے، یہ مزاج چل رہا ہے ہمارا۔ بچوں کو بگاڑنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں سب کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اسے تربیت دینے کا انداز، اسے اچھا وہ جب بتائیں نہیں ہم لوگ، تو آج دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سگے بھائیوں کا کیس کورٹوں میں چل رہا ہے، نہیں چل رہا، پولیس والوں کے پاس جا کر نہیں کھڑ رہے، سگے بھائی، ایک بھائی زیادہ پیسہ لے لیا، دوسرا بھائی جہاں بھی معاف کر دیا تیرے لیے، تو میرا بھائی ہے، کھایا تو کون کھائے گا۔ صحابہ کی جو مثالیں ہم لوگ صرف کھانے کی سنتے ہیں نا، فاقے کرے تھے، فلاں کرے تھے، روتے ہیں، وہ واقعات میں علماء بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے علماء کبھی کبھی ایسے واقعات بھی بتائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ صحابہ کیا ایثار کرتے تھے۔ ہم نے یہاں تک بھائیوں کو دیکھا ہے، جوتے پہن لیا تو غلاٹہ ہو رہا ہے،
سگے بھائی دوسرے نہیں, دوسروں کا بہت دور کا تصور. میں جو صحابہ کے بارے میں بتا رہا ہوں, پیدا ہوئے مکے میں, یہ پیدا ہوئے مدینے میں, مکے سے ہجرت کر کر آئیں, گھر بار چھوڑ کر آئیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم بھائی بھائی ہو, بھائی بھائی ہیں. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اپنا کھیت پیش کر رہا ہے, کوئی اپنا گھر دے رہا ہے, ہو میرا بھائی ہو تم, میرے گھر کا آدھا حصہ تم لے. آیا ہے کوئی آج ایسا؟ بتائیں آپ. الٹا ہم سوچتے ہیں کہ وہ بھائی کی بلڈنگ مل گئی تو بھی کیسا ڈبانا اسے, وہ پڑوسی کا گھر مل گیا تو بھی کیسا ڈباؤں. اور جو محلے میں حرام کاری کر کر روبداری کر کر پھرتے نا, اللہ ان سے حفاظت فرمائے, اللہ ان کو غارت فرمائے. یہ لوگوں کو پوچھے بغیر بیچنا بھی نہیں کہتے گھر. ان لوگوں کو پوچھنا, یہ کم دیے تو بھی لے لینا. مسلمان ہے, غیر ہے, اس سے تعلق نہیں ہمیں. مسلمان کہتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو, اللہ اور اللہ کے رسول کا نام رکھتے ہیں. اپنے گھر میں ہاذا من فضل ربی کی حرام کی کمائی ہوئی کما کر گھر بننے پر اس پر ہاذا من فضل ربی لکھتے ہیں لوگ. غریبوں کا خون چوس کر, غریبوں کو مار کر, ڈرا کر, دھمکا کر, معصوموں کو ڈرا کر, ظلم کر کر پیسہ کماتے ہیں, اس پر لکھتے ہیں ہاذا من فضل ربی. یہ ہاذا من فضل ربی نہیں ہے, یہ عذاب کا گھر ہے اللہ کے. اور کون کہہ رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے. اب علماء اگر کہیں گے, علماء کے بیانات میں غلطیاں نکالنا ہم لوگوں کو بہت اچھا. یہ بول رہے حضرت یہ بول رہے, انہیں بولا نا تمام مسلمان عورتوں کو. ان افراد کے سخت جملہ ہے, میری عادت ہے, بول رہا ہوں میں بولوں گا. علماء کے خلاف بولنے والے, کیوں تمہارے منہوں پر لقوہ مار دیا تھا جب اس نے کہا تھا عورتوں کے بارے میں کہ تمہیں اب پرماننٹ ایک مرد مل گیا؟ بتائیں آپ. اب زبان نہیں کھولیں گے مسلمان. مسلمانوں کے خلاف کوئی ان کی ماؤں کی عزتوں کی تار تار کر دے, وہاں زبان نہیں کھلے گی ان کمینوں کی. جو اصلاح کرنا چاہتے ہیں, جو درد لے کر آئے, ان کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں, اٹھاتے ہیں. سب سے آسان طریقہ ہے ایسے افراد کے کھانوں میں مجھے شک ہے کہ کہیں ان کا کھانا حرام کا ہے, اس لیے یہ چال چل رہا ہے. جب ایسے چال بنیں گے, یاد رکھ لو, آپ علماء کے خلاف اٹھتے رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک عورت مسلمان کا حلیہ ڈال کر رام مندر کو پیدل چل رہی ہے. جن مسلمانوں کو مسجد آنے کی توفیق نہیں, ویسے گھرانوں سے ایسی عورتیں نکلتی ہیں کہ وہ غیر اللہ کے لیے پیدل چلنے کا وعدہ کرتی ہیں. جنہیں نماز کو آنے کی توفیق نہیں, جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کو ماننے کی توفیق نہیں, عمل کرنے کی توفیق نہیں, جنہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میرے آقا کی یہ باتیں ہیں اس پر میں عمل کروں. الٹا غیروں کے جوتے چاٹنے کے لیے اور غیروں کو سامنے اچھا بننے کے لیے عہدیداروں کے سامنے مساجد کو برباد کر دیتے ہیں, علماء کو خراب کر دیتے ہیں, قوم کا درد رکھنے والوں کو برباد کر کر نام بدنام کرنے کی کوئی فرق تو نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا, ذلت دینے والا. بچائیں اپنی زبانوں کو, سوچیں کہ ہمارا حال کیا ہو رہا ہے, کہیں ہمارے گھر میں ایسا نہ ہو. جا کر رجسٹر آفس میں دیکھیں گے, ہر رجسٹر آفس میں ایک یا دو عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے ملیں گی, مسلمان کی بچیاں. اور ہمیں جمعہ کے بیانات کیسے چاہیے؟ ہمارے دلوں کے مزے کے لیے, ہمنا جو پسند ہے, ہماری جو حالت ہے وہ ہوتے رہے, کچھ فرق پڑنے والا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ جو بیانات آپ سن رہے ہیں, یہ آپ کا مزاج اب نہیں ہے تو اپنے بچوں کو اسی تربیت کریں کہ آنے والی نسل اچھے پھل یعنی اچھے ثمرات دے کر جائے. اپنے محلے میں اسلام کا نظریہ ان کے سامنے پیش ہو, اس کے اعمال سے ظاہر ہو کہ یہ ان کا بیٹا ہے, یہ اسلامی مزاج رکھتا ہے, یہ قرآنی مزاج رکھتا ہے, یہ مسلمان کو دیکھ کر ادب کرتا ہے, یہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, اپنا ظلم کرے یا غیر ظلم کرے, یہ اسلام کے ماننے والے, نبی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. یہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے معاشرے میں کوئی فساد پیدا ہو. میں بارہا کہتا ہوں, ہمیں بڑوں سے امید نہیں ہے, نوجوانوں سے ذریعہ امید ہے, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ کے موبائل اور
सोशल मीडिया का माहौल और इनका सुबह शाम गाने सुनना और सुबह शाम बेहयाई में रहना, ऐसा महसूस होता है कि शैतान पूरा अपने चपेट में ले लिया है। इन्हें फुर्सत नहीं है अपने आप को संभालने और सुधारने की। अल्लाह के लिए जब तुम अपने आप को ऐसे महसूस करो कि मेरा हाल ये हो गया है कि मैं सुधर नहीं सकता, अपने बच्चों पर मेहनत करो। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं, उन पर मेहनत करो, उनके साथ उनको कहो कि ये तुम्हारा भाई है, इससे लड़ते नहीं, इससे सुलह रहमी की जाती है। गाड़ी के लिए लड़े तो उसे मारे तो उन बच्चों को सिखाओ कि भाई ये तेरे भाई हैं, इससे लड़ा नहीं जाता, तू 1 घंटा खेल ले, उन्हें 1 घंटा खेल लेता। बड़ा भाई है, उससे बताओ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया छोटे भाई पर रहम करें तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तुम छोटों पर रहम करो। अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत, नबी अलैहिस्सलाम का प्यार बिठाओ। फिर जुम्मा देखो, जुम्मा का मजा क्या आएगा। फिर जुम्मा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जुम्मा में ऐलान चंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी गरीब को फोटो राशन देकर फोटो काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक खाना देकर फोटो काटने नहीं हो रहा। आज 5 किलो चावल भी कैसे देते मालूम? इतने मोटे पकते हैं, वो चावल देकर फोटो काट रहे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, तुम जो अपने लिए पसंद करते हो वो दो, तुम्हारे घर में जो खाया जाता है वो दो। शानपति बताने के लिए, अपने आप को सबके सामने बड़ा बताने के लिए, अपने आप को मैं बड़ा सखी हूं, मैं मालदार हूं, मैं दे रहा हूं, ये दिखाने लिए घटिया चीजें देकर फोटो निकाल लेते हैं गरीबों से और सबके सामने दिखाएं देखो हमें इतना खर्चा कर गरीबों को बांट रहे। नहीं, एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले कि हमने दिया है। तब जाकर इस्लाम देखे सहाबा को। यहां तक तारीख में लिखा है जिन सहाबा की 2-2 बीवियां थी, वो अपने मुहाजिर सहाबा भाई को बुलाते और कहते कि भाई देखो इनमें से जो तुम्हें पसंद है बता दो। अभी पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई थी, वो दौर है। कहा कि इनमें से कौन सी औरत पसंद है बताओ, अगर वो औरत पसंद है तो मैं तलाक दे दूंगा, तुम मुझसे निकाह कर लेना। इसे कहते हैं भाई। आज तो सगे भाई जानवरों कुत्तों की तरह लड़ते हुए, स्टेशनों में जाकर खड़ते हुए लायरों को हजारों के रुपए लुटा रहे। नहीं लुटा रहे, कौन लड़ रहे? सगे भाई, एक बाप के पैदा हुए। एक क्यों? उनके माँ बाप ने पैदा कर जानवरों की तरह छोड़ दिया, तरबियत नहीं सिखाई, उन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम नहीं सिखाया, उन्हें दुनिया की तमाम बातें सिखाई, उन्हें मालो दौलत के एहतमाम सिखाया, उन्हें क्या कहते हैं बिल्डिंग बंगले की जरूरत सिखाई, उन्हें कार और गाड़ी की तमाम चीजें सिखाई कि ये चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है, कपड़ा ऐसा रहेगा तो तुम्हारी इज्जत मिलेगी, ये तो सिखाया। लेकिन ये नहीं सिखाया कि आका ने क्या फरमाया, भाई के साथ भाई कैसे रहे, भाई बहन मिलकर कैसे रहें, पड़ोस के साथ कैसे रहें। इसलिए हमारे घरों का हाल यह है, बाहर बड़े सुकून से रहते हैं, घर में जितनी परेशानी है वो किसी और घर में नहीं रहते। ये रातों में जानवरों की तरह जो नौजवान मोबाइल लेकर बैठते ना रास्तों पर, इनके घरों का सुकून पूछिए आप। इन्हें घरों में माँ को देखकर खुशी नहीं होती, इन्हें बाप को देखकर खुशी नहीं होती, इनको भाई को देखकर खुशी नहीं होती, इन्हें बीवी को देखकर खुशी नहीं होती। इसलिए कि बाप के बारे में कहें तो कहेंगे कि बाप मेरे पर ताना करता है, माँ मुझे फलां चीज करती है, भाई मुझे ऐसे, यही कहेगा। ये कभी नहीं कहेगा कि माँ ने मुझ पर ये रहम किया, बाप ने मुझ पर ये रहम किया, बड़े भाई ने मुझे इस वक्त ऐसे साथ दिया था, बड़े भाई मुझे ये कर रहे थे, मेरा बहन भी ये कर रहा था, मेरी भान ये नहीं। वो आकर कहां कह रहा है? पूरे दोस्तों में, घर की बात आकर दोस्तों में बोल रहा है। अब अपने बाप की इज्जत दोस्तों में काट रहा है। इसके बाप की इज्जत दिनेश नहीं करे, अब उसके दोस्त कहां करेंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों के बारे में फरमाया, अहिब्ब लिन्नास, लोगों के लिए वो पसंद करो मा तुहिब्बु लिनफ्सिक। तुम लोग नहीं, तुम अपने रिश्तेदारों के बारे में अच्छा ख्याल नहीं कर रहे। और फलस्तीन के लिए उठाकर हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह फलस्तीन की हिफाजत। कहां? बाबरी मस्जिद की जगह तामीर बाबरी मस्जिद हो जाए, कहां तामीर होगी? ढकोसले हाथ उठाएंगे। कहीं ईमान बाकी है, आपने शिर्क नहीं किया है, ईमान अभी बाकी है, तौबा करें खुदा के दरबार में, माफी मांगे अल्लाह से। नौजवानों से मेरी गुजारिश, आज से कोशिश करें कि मैं मुसलमान बनूंगा। मैं बारहा ये कहता हूं कि
مجھے پوچھنا ضرور نہیں، فلاں آپ جس عالم کو سمجھتے ہیں اس عالم سے پوچھ کر اسلامی طریقے پر چلیں۔ وہ عالم تمہیں کسی مسلک میں بھڑکانے والا نہ ہو، وہ عالم تمہیں کسی کے خلاف بھڑکانے والا نہ ہو، وہ عالم تمہارے پیسوں کا لالچ رکھنے والا نہ ہو، وہ تمہارے تحفوں پر جوتیاں چاٹنے والا نہ ہو، وہ تمہارے شکر دال پر خوش ہونے والا نہ ہو، وہ تمہیں گناہ کو گناہ بتائے، وہ تمہاری نیکی کو نیکی بتائے۔ تم کہو کہ میں نے بیوی کو گالیاں دی، وہ عالم کہے کہ جا کر بیوی کے نے معافی مانگ، وہ کہے کہ میں نے چھوٹے بھائی کو ایسا کیا، وہ یہ نہ رعایت کرے کہ میں کام بولا تو حاجی صاحب مجھے تحفہ دینا چھوڑا دیں گے، کہیں جا کر چھوٹے بھائی سے معافی مانگیے ورنہ پھر تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ میں فلاں مولانا جا معافی مانگ، سکھائے وہ عالم۔ یہ بیعت کا سلسلہ جو آج کل رسم بن گیا، مذاق بن گیا، میں فلاں کا بیعت ہوں، اب حرام کاری کروں گا، ٹی وی دیکھوں گا، زنا کروں گا، بدکاری کروں گا، حرام کی کمائی کماؤں گا، وہ بزرگ کون بھی لے کر نہیں جاتا۔ ویسا لے کر جانا ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کو 1 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، حضرت زینب کو 1 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہارے بزرگ سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پر جو دھول ہے تمہارے بزرگ اس دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سمجھو اپنے آپ کو، سمجھو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں مانگو، گڑ گڑاؤ کہ اللہ کیا ہو گیا، تو دلوں کو پھیرنے والا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، تو دلوں کو پھیرنے والا، تو دلوں کو بدلنے والا، اے اللہ میرے دل کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ مانگیے خدا سے، کسی اور سے نہیں۔ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا نظر آئے کہ فلاں درخت کے پاس، فلاں جھنڈے کے پاس، فلاں کے پاس جا کر مانگیں گے، ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، مردہ زندہ ہو رہا ہے، ایمان والے کی علامت، اسے کہنا چاہیے یہ نہیں کر رہا، میرا خدا کر رہا ہے۔ حجر اسود ہے، تمام دنیا جا کر چومتی ہے، چومتی نہیں چومتی، تمام دنیا والے چومتے ہیں، متبرک سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر سے جا کر پوچھیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے حجر اسود انک لا تضر ولا تنفع، اے کیا کہتے ہیں حجر اسود، نہ تو نفع پہنچاتا ہے نہ تو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر میں نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے چومتے ہوئے، زندگی بھر نہیں چومتا تجھ کو۔ یہ ایمان، حجر اسود سے خطاب کرنے کا ایمان ہو، کعبۃ اللہ سے کہ پتھروں سے خطاب کرنے کا ایمان ہو کہ تیرے سامنے نہیں جھک رہے ہم۔ آج کل آ رہا ہے نا میڈیا میں، وہ پتھروں کی سجدہ کر رہے ہیں، یہاں بھی پتھر ہی ہیں نا، ہم پتھروں کی سجدہ نہیں کر رہے، میرے خدا نے حکم دیا کعبے کی طرف جھک کر سجدہ کرو، وہ پتھر رہیں گے تب بھی سجدہ کریں گے، وہ پتھر نہیں رہیں گے تب بھی سجدہ کریں گے۔ فلائٹ میں نماز پڑھے تو کیا کعبۃ اللہ اوپر آ رہا؟ کعبۃ اللہ کے سامنے کلاک ٹاور ہے، وہاں کھڑ کر نماز پڑھے تو کیا پتھروں کے نے سجدہ کر رہے؟ اس طرف منہ کر کر نماز پڑھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم اپنے خدا کے ماننے والے ہیں، پتھروں کے سامنے سجدہ کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا مزاج، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے ایسے سوالات کیجئے کہ میں اپنے گھر کی تربیت کیسا کروں، میری بیٹی پڑھی لکھی ہو کر بھی کسی غیر کے ہاتھ میں نہ جائے۔ ایجوکیٹڈ، پڑھے تو مرتد ہو رہی ہیں بچیاں، کوئی رام مندر کو چل کر جا رہی ہے، اسلام کے خلاف بولتے ہوئے جا رہی ہے، اور کئی بچیاں آ رہا ہے واٹس ایپ میں، آج بھی آر ٹی نگر کی ایک بچی ہے، غیر مسلم کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے اس کا، اور اس کا درد کسی کو نہیں۔ وہ تو جو جملہ بولیا اللہ اسے غارت فرمائے، اللہ اسے برباد فرمائے، ہلاک فرمائے۔ اگر ہم بولیں گے، بول رہا نا، یہاں بولنے کی بات نہیں ہے، کبھی ان کا سامنا ہو، دھجیاں اڑا سکتے ہیں ہم لوگ ان کے طریقے کی۔ ہمارے پاس صاف کہہ رہا ہے اس میں، میری گھر والی بھی شامل، آپ کی گھر، مسلمان کی عورتوں کو پرماننٹ مرد مل گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے جو جملہ بولا ہے بولنے کی ہمت نہیں مجھے۔ کہتے ہیں مسلمان جا کر کمپلینٹ کیے،
کتنے لیڈر جا کر پولیس اسٹیشن میں جا کر اس کے خلاف FIR داخل کرے؟ ڈرپوک قوم ہے ہماری. علماء کہتے ہیں تو ڈرتے ہیں. حضرت یہ بول رہا سو اس کا نام کا کلر کربٹ کی کیا کی، اس کا نام بھی آ رہا نہیں مجھے. نام ہی چتا گندا رکھا ہے جہنم کی طرح. ہمارے پاس آ کر دیکھ، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کا طریقہ بتایا، جو عزت عطا فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کسی نے نہیں شاید نہیں بتائی ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری سانسوں کے دور میں بھی یہ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ فی النساء. اور ہمارے پاس نکاح تمہاری طرح نہیں کہ آیا کون کی مانگ بھر ڈالیا، پیچھے سے آ کر تاڑی بندھا لیا، اب نے اجورو نہیں. نکاح کے وقت اگر لڑکی کہی کہ لڑکا مجھے پسند نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا. لڑکی کو پوچھے بغیر نکاح نہیں طے ہوتا، معلوم اسلام میں. اور اگر مرد ظلم کرے تو لڑکی خلا لے سکتی ہے. مرد خلا نہ دے قاضی کے پاس جا سکتی ہے، ہمارے پاس چھٹکارا پا سکتی ہے. تم ہمیں سکھا رہے ہو ستی کے نام پر عورتوں کو جلانے والے. تمہارے مندروں کے نقش و نگار دیکھ لو، کتنی بے حیائی ہے، وہاں پتہ چل جائے گا. اور ہمارے مسلمان آج بھی علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، دینداروں کے خلاف، ان کے خلاف کیوں ہمت نہیں؟ آپ کو ڈر ہے. موت کا ڈر، گھر چلے جانے کا ڈر، عیاشیاں چلے جانے کا ڈر. کب تک ڈرو گے؟ جب جہنم خبر میں جاؤ گے یہاں کی پولیس والوں سے خطرناک اللہ کے فرشتے ماریں گے، یہاں کی سزا سے خطرناک اللہ کی سزائیں ہوں گی. اللہ جب عذاب دینے آتا ہے نا، دنیا کے عذابات اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں. دنیا کا عذاب اس کے سامنے کچھ نہیں رہتا. اللہ کے لیے ڈرو، اللہ کے قانون کے لیے ڈرو، شریعت کے لیے ڈرو. کسی اور سے ڈرنے کی تمہیں دنیا میں ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں کی عیاشیاں چھوڑو گے، جنت کی عیاشیاں تیار ہیں تمہارے لیے. یہاں کے بنگلے چھوڑو گے، جنت کے بنگلے تیار ہیں تمہارے لیے. یہاں تم صلح رحمی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں تمہارا گناہ کرنے کے لیے تیار، تمہارے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے خدا. افسوس ہم مسلمان نام کہلاتے ہیں لیکن کوئی عمل کرنے کے لیے اسلام پر تیار نہیں، شریعت پر تیار نہیں، قرآن پر عمل کے لیے تیار نہیں. اور دعوے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ بتائیں آپ. ہمارے دعوے لاکھوں کے، کروڑوں کے، ہماری زبانیں سن لیے تو عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ پردہ ڈال کر شرما کر چل جاتے. ہماری باتیں اگر ہماری صورت، چہرے، ہمارے عمل کو دیکھے بغیر صحابہ ہماری باتیں سن لیے تو صحابہ سوچیں گے انہوں کون کہ ہمارے سے بڑے اتنے بڑے باتیں کر رہے ہیں نا، کیا کیوں بول رہے ہیں؟ اٹھا کر دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائیوں کے لیے کیسا انتظام کرتے تھے. معلوم مسجد نبوی میں کھجور کے تنے لگے ہیں. رات کے اندھیرے میں ایک صحابی آتے. کچھ صحابہ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، رہتے تھے، جن کا کوئی گھر نہیں وہ مسجد نبوی میں قیام کرتے تھے. ان کا کھانا پینا مسجد نبوی کا مدینے کے رہنے والے افراد انتظام کرتے تھے. اس دور میں ہم لوگ کا کھانا کیا کرتے ہیں؟ ہمیں دستر بچھا کو کھیتوچ کھانا، پلیٹ بھر کو کھیتوچ کھانا. رات میں اگر کوئی جام کھا لیا وہ بھی کھانا ہے. ہم لوگ پھالا سب کھا کو پھر جا گھر میں کھاتے ہیں، کھانا کھایا نہیں ہے، وہ کھانا نہیں. صحابہ نے جو قربانیاں دی، کھجور کا تنا لگا ہے، رات کے اندھیرے میں لا کر کھجور کا گوشہ لگتا ہے، کون لگایا معلوم بھی نہیں ہوتا. صحابہ کہتے کس نے لگایا پتہ نہیں. اچھا کھجور میٹھے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی اٹھے، ان کی نظر پڑی، چاہتے تو پورے کھجور کھا سکتے تھے. ہمارا ویسا نا فری بانٹیں گے تو پورا منجے ہونا، فری مل رہا. جو غریبوں کی جو عہدوں پر گورنمنٹ کے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ جتنے غریبوں کو سیڑا آ رہے ہیں ان کے خاندان کو کر لیں 10 سیڑا گیا سارا ان کے خاندان کو نے دیے تو پیسے لے کر. صحابہ کا مزاج دیکھو، احب للناس ما تحب لنفسک. صحابہ کا مزاج تھا لا کر رکھتے.
کون کھا رہا؟ 2 کھجور کھا لیا، کوئی 1 کھجور، کیا کہتا میرا بھائی کھانا ہے، یہ میرا بھائی کھانا ہے، یہ میرا بھائی کھانا ہے۔ تعجب ہوتا ہے صحابہ کی زندگیوں پر، یہ انسان تھے یا فرشتے تھے؟ ان کی سوچیں کیا تھیں؟ وہ بولتے نہیں تھے، وہ تصاویر کاٹتے نہیں تھے، اس دور میں تصویر بنانا نہیں آتا تھا، نہیں، اچھے اچھے نقش و نگار کرنے والے تھے۔ تمہارے سے پہلے فرعون کی تصویر مورتی بنائی گئی تھی، جتنے مصر میں آرٹ ہے نا، جتنی تصویریں بنائی گئی وہ نبی علیہ السلام کے آنے سے 1000 سال پہلے کی تصویریں ہیں، ہزاروں سال پہلے کی۔ وہ تصویر بنانا جانتے تھے، اللہ کے نبی نے فرما دیا تصویر حرام، اب حرام سمجھ گئے، قصہ ختم، ہمیں کسی اور کے بولنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہم 1400 سال کے بعد دعوے مسجداں پکے فلاں فلاں دیتے ہیں، تو تصویر کی ضرورت، سیلفی کی ضرورت، اور اسے سوشل میڈیا پر میں آج تقسیم کریا، میں فلاں کریا، میں یہ کریا۔ بعض حضرت فوٹو نہیں کاٹے تو بعض حضرت بھروسہ نہیں کرتے۔ تمہارے اوپر جنہیں بھروسہ کر نہیں کر رہا اس کا پیسہ تمہیں کہیں کیوں لے رہے ہیں؟ تمہارے اوپر جو شخص بھروسہ نہیں کر رہا ہے اس کا پیسہ تمہیں لینے کے بعد بھی اسے شک کی سرداس ہو۔ شک کرنے والا، میں ہی بولتا ہوں، کھانے والا حساب کتاب دکھا کر کھا سکتا ہے، کھا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بیت المالوں میں، مساجد میں، مدارس میں، حساب کتاب پورا ایڈٹ کرا کر کھانے والے کھا رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ 1 روپے کی چیز 10 روپے کر دیے تو کیا تمہیں جا کر دیکھے خریدتے وقت؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے نا، اسے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے بیت المقدس کے فتح کے وقت جب سونا باہر ڈالا گیا، باہر کوئی سیکیورٹی بھی نہیں، صبح میں ایک صحابی بھاگ کر آتے ہیں، حضرت عمر پوچھتے کیا ہے؟ کہا کہ رات میں تھیلی میں سے جو مال میں جھٹکا تھا اس میں سے بیت المال کی 1 سوئی اٹک گئی تھی، وہ لا کر ڈالنے کے لیے آیا ہوں میں صبح میں، مر جاتا تو اللہ کو کیا۔ یہ نہیں کھانے والوں کی علامت ہے، ان کے پاس حساب کتاب ضرورت نہیں، کیمروں کی ضرورت نہیں۔ ویسے افراد کو پکڑ کر دو، ورنہ ایسے شکیلے مزاج کے افراد یہ کرے تو یہ ہو جائیں گے نا، تمہیں فوٹو کاٹو، غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک موز دے کر غریبوں کا مذاق، ایک سیب دے کر نہیں ہو رہا، کھانے ریشن دے کر غریبوں کا مذاق، اور دے رہے ہیں سو چندہ کر کر ایسا کرتے ان کے باپ کے گھر سے دے رہیں گے نا پیسہ، حکمرانی سب۔ اللہ ہماری حفاظت، اس لیے اللہ کے لیے سمجھو، اپنے آپ کو بدلو۔ صحابہ کا جو ایثار تھا، صحابہ جو دیا کرتے تھے دوسروں کو، وہ اپنے لیے جو پسند کرتے تھے وہی صحابہ کو دوسروں کو دیا۔ ہمارا مزاج وہ نہیں، گھٹیا چیز دوسروں کو دیتے نہیں دیتے۔ اب آ رہا رمضان، زکوٰۃ کے ساڑیاں نکلتے دیکھو، انہیں بلاتے رہتا، مارواڑی بلاتا، آؤ زکوٰۃ کے ساڑیاں ہیں، کیا کہتا ہو 70-5 روپے۔ تمہاری امی کو پہناؤ وہ ساڑی، تمہاری بہن کو پہناؤ، نہیں ہوتا نا؟ پھر بانٹتے ایسے کیوں ہیں؟ چاول لے جا کر جو دے رہے ہیں وہ چاول تمہارے گھر میں کھا لو، تمہارے بچے کھاتے ہیں، دیکھیں گے۔ بہت سارے حضرت کرے تو معلوم ہوتا، ہم لوگ کر رہے ہیں ماہانہ۔ الحمدللہ ہمارے ایک مولانا ہیں، مولانا سعید احمد خان صاحب سعودی دامت برکاتہم، لکشمی لاٹ کے، ان کے نوجوانوں کے ذریعے تقریباً 30 سے 40 علماء کے گھروں کو ریشن پہنچتا ہے۔ ایک فوٹو نہیں، کسے پہنچ رہا معلوم نہیں، کون دے رہا لینے والے کو معلوم نہیں۔ ایک دکان کا ایڈریس رہتا، وہ دکان میں جا کر نام بول کو لے لینا۔ آپ کو شک رہا تو میرے پاس آئیں، میں بتاؤں گا وہ کٹ، میں بھی بتاتا نہیں کسے دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کو، ان علماء کو نہیں بتاتا۔ اب دیکھیں ایک مرتبہ چل رہا ہے کام، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری عادت یہ ہو گئی کہ بغیر تصویر کے، بغیر تشہیر کے، بغیر اپنی انا کے کوئی کام ہم نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو، اپنے لوگوں کے لیے پسند کرو، اپنے آس و پڑوس کے لیے پسند کرو۔ جب یہ عادت ہوگی کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ اپنے بھائی کے لیے اچھی بات جو تمہیں ڈال رہے ہیں وہ لے جا کر دے کر دیکھو، کبھی بھائی تمہارے خلاف نہیں ہوگا۔ جمعہ میں بریانی پکتی نا، اپنے پڑوس میں ایک ٹکڑا ڈال کر بریانی کی ایک پلیٹ دے کر بھیجو، نہیں گالیاں دینے والا بھی ایک بار دیں گا،
دوسری جمعہ دیں گا، تیسری جمعہ اپنے آپ بن کر آتا، ان سے کھانا آتا با واقعی نسلیہ اگر رہا، ایمان اس کے اندر ہے، روٹی دے کر بھیجو، مٹھائی لائے، ایک ٹکڑا مٹھائی، ہمارے گھر میں مٹھائی آئی ہے، پڑوس میں دے کر بھیجو، بھائی ہیں کیا پسند سے تو کھاتا لڈو، میں تیرے واسطے لڈو لاتوں گا، بول کر لے کر جاؤ، پھر بھائی آپ کو کبھی گالی نہیں دے گا زندگی میں، نہ مئیش لے جگ دینا کہ حضرت انہیں لا کو نہیں دے رہا، دعا کرو خدا کے پاس اللہ تمہیں دینے کی توفیق دیا ہے، خدا سے کہیں کہ اللہ زندگی بھر ایسی ہی توفیق عطا فرما کہ میں اپنے بھائی کو دیتا رہوں، لیکن افسوس ہم لوگ یہ کام ہی نہیں کرتے، کہاں کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں، بھائی کو بھی دینا کیا، جوڑوں کو بھی لے جگ دینا کیا، امی کو بھی لے کسی تو کتنے ایسے افراد دیندار بیوی کا پتہ بھی نہیں رہتا ہوں، چلے جاتے خاموش چھوڑ کر، کیا کہ تو دین کا کام کر رہا ہوں حضرت، میں نمازان کو بلا رہا ہوں، میں کیا کی کروں، ضرور ایسے افراد کے لیے وہ لوگ ذریعہ بنتے ہیں جو عورتوں کے خلاف بولے نا، اب ایسے افراد بنتے ہیں۔ اسلام کو اللہ کے لیے سمجھو، کبھی موقع ملے تو میں ترتیب اور بتانا چاہتا ہوں کہ شروع اسلام کیسا ہے، اسلام کیا کیا سکھاتا ہے۔ یہ حدیث مل گئی 5 چیزوں کی، جسے میں نے بتایا کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 چیزیں معاشرے کے متعلق بتائی کہ ایک پڑوسی کا حقوق کیسے کریں، اور دوسرا امن کیسا قائم رکھے، خاندان میں جھگڑے نہ ہو، ایک بار 2-3 بار اسے تحفے کی، کپڑے کی دلا ڈالو، صحیح میں بولو وہ بھائی آپ کو گالیاں دے گا، جو پڑوسی آپ کو گالیاں دے رہا ہے وہ پڑوسی گالیاں دے گا آپ کے تحفے دینے کے بعد؟ نہیں دیتا، ہمیں دیتے نہیں نا، ہمیں جتنا آیا وہ کم پڑ رہا اور زیادہ ہونا ہمارے پاس، ہمیں یہ نہیں بول رہے کہ پورا تمہارا گھر ان کو چھوڑ کر ڈال کر تم فقیر ہو جاؤ، اسلام یہ بھی نہیں کہتا، جو آتا ہے اس میں سے تھوڑا دینے کی کوشش کرو، اور جو دیتے ہیں وہ اچھا دینے کی کوشش کرو، 10 گھراں کو دینے کی جگہ 1 گھر کو دو، اچھا دو، کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جو پسند ہے ہم اپنے بھائیوں کو دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے پڑوس میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاشرے کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مسجد کے چندے کا اعلان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج کے جو عنوان کے تحت باتیں آئیں اسی کو ذہن میں رکھ کر کہ تم اپنے گھروں میں جیسا کھانا چاہتے ہو، ائمہ مؤذنین کو ایسا کھلانے کے لیے اپنے چندے کو دو، سمجھ رہی بات، دینے کے مزاج بناؤ۔ ہم لوگ کہ اتنا بول لے تو نہیں دیتے، اتنا بول لے کرے نا، 100 روپے کا میں پوچھا، سمجھ گئے شاید الٹا ہو گیا، جس طرح 100 روپے بولے نا حضرت 50 روپے نہیں ڈالتے گا، ایک آفر تم نہ بتائے سو، اتنا ڈالو، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بنائے گا، مسئلہ حل ہوں گے، جو جتنا دینا چاہتا ہے دیں۔ میں بارہا ہمارے مؤذن صاحب سے پوچھتا رہتا ہوں کتنا ہوا، بولے نا ایک کہیں کی خوشفے میں سن لے 3 دال ڈالتی ہے، جمعہ دالا لیں گا 15 ہو گیا رہیں گا، وہ 7,000 سے بڑھ رہا نہیں کاٹا، الٹا بولے ستا الٹا ہو لے کر جا رہا، ہمارا مزاج ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اتنی محبت ہمیں پیسوں سے ہو گئی ہے، 100 روپے ایک وارم میں مسجد کو ہم دے نہیں سکتے، روز کے 10 روپے بھی نہیں پڑتے ڈھنگ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسا اپنے بھائی کو دینا، اپنا بھائی کو اچھا دینا ہے، اسی طرح امام مؤذنین کو، مسجد کے خادمین کو دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ پھر آخر میں ایک مرتبہ اعلان کرتا ہوں، پھر ہمارے مسجد میں ذرا دن بند تھا، بیان کے درمیان نماز پڑھنا پھر شروع کر لیے ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا ہے تو بیان سے پہلے، معلوم ہے آپ کو 1 بجے بیان شروع ہوگا، آئیں آپ درمیان میں آئیں تو بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ نماز کو وقت دیا جائے گا۔ آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مجھے پریشانی شروع ہوتی ہے، اور جو بولنے والے کے دل میں پریشانی ہوئی تو جو بولنا ہے، جو اللہ بلوانا ہے، ختم ہو جاتا۔ آپ اطمینان سے سنیں گے تو بول سکتے ہیں، آتے ہیں نماز کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کیا تو بولے حضرت نماز کو روک لینا، ہمیں کب بھی روکے، 12:30 سے آپ کو 1 گھنٹے تک نماز پڑھو، کون بھی نہ کوتا نہیں۔ اب اس کے بعد نماز جمعہ ہونے کے بعد اثر تک بیٹھ لک نفلہ پڑھو، میں نے کو بولیا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے 1 بجے سے 1:40 1:35 تک بیان ہوگا، اس کے درمیان آپ کو نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ کہ تو ضدی کے سکا میں کھڑتوں کیا کر لیتے، ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے، خدا کرتا ہے۔ جب خدا کرنے پر آتا ہے وہ تو بہت کچھ کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اور دوسرا بیچ میں آنے کا بھی ہے، کتنی حدیث ہے معلوم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
बद दुआ फरमाई उन अफराद की, हिदायत नहीं है फरमाया अल्लाह के नबी अलैहि। किसी भी मजलिस में, जुम्मा नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी भी मजलिस में बैठे हुए के कंधे ऐसा करा कर जाना नापसंद था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, मजलिस के आदाब के खिलाफ है। इसलिए मेरी गुजारिश है, मैं बारहा कहता हूँ, मैं आप लोगों के सामने बयान कर कर यहाँ से पैसे ले जाने का मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि यहाँ के आने वाले दीनदार बने, इस्लाम सीखें, समझाएं। मैं तो इतना कहता हूँ ना कि आप अगर इजाज़त दें तो आपको बताऊँगा, सीखें आप लोग, इस्लाम सीखें। बोले हजरत ये जुम्मा ये बयान कीजिए, हमारे घरों का हाल ये है, मैं बोलने के लिए तैयार। इस जुम्मा को मामूली ना समझे आप, इस वक्त को मामूली ना समझे अल्लाह के लिए। इसलिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। फिर मैं दरमियान में कभी सख्त होगा तो बोलाते हैं हजरत क्या मिलो, बोलाते हैं इतना समझा कर बोलने के बावजूद कभी एक बार सख्त हो गए तो गुस्सा। अजीब अफराद है, समझ में नहीं आता। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? समझें आप। कहीं भी मस्जिद में जाएं, बाहर आते हैं वहाँ खड़े कर बातें करते रहते, यहाँ बयान कर रहा हूँ वहाँ बातें कर रहे, सही सही में सोच कर देखो गुस्सा आता नहीं आता। एक तो मैं पठान, हुमायूं खान मेरा नाम, और मेरा मिजाज ये अब से नहीं, मेरा मिजाज यहाँ हमारे साहब बैठे हैं, पढ़ने का दौर मेरा, हिजबुल्ला शेषाद्रीपुर में मैं इमामत करता था, 1 साल इमामत कराया, खिताबत कराया। उस दौर से इस दौर में क्या तो बदला हाजी साहब? मैं बदलता नहीं, तुम्हें बदलना मेरे वास्ते। और मैं ही बोल रहा हूँ मेरे वास्ते नहीं, किसके लिए? मेरा तरीका बता रहा हूँ क्या मैं बोला मेरे घर को आटा पहुंचाओ, मेरे घर को, मेरे गाड़ी को पेट्रोल डालो, मेरे कार को पेट्रोल डालो, मेरी कार वाश करा दो, मेरी तब तुम्हें बोलना इन्हें कौन की डुबाऊं मेरा बेटा। मैं आपके गालियां सुनकर आपको इस्लाम बता रहा हूं, आप तब भी सुधरने के लिए तैयार नहीं, तो फिर क्या करें बताएं आप? तुम्हें बोलो क्या बोलना चाहते, करेंगे कोशिश? कोई काम गलत ना करे, कौन गुस्सा होगा आपके? यही तो कहा जा रहा है, जुम्मा में जल्दी आए, यही तो कहा जा रहा है। लेटा को सामने बैठने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक। आखिर में आते बातें कर लेकर खड़ते हैं, वो भी मुझे समझ में नहीं आता। मस्जिद करने आकर बाहर बातें करते, मस्जिद में आए हो जुम्मा के दिन आकर बैठकर जिक्र करो, सूरह कहफ पढ़ो, या नहीं तो दरूद पढ़ो। बाहर बातें करने का क्या मतलब? अल्लाह हमारी हिफाजत। नहीं हजरत, गाड़ियों की पार्किंग भाड़ में जाए, पार्किंग ये तुम्हारी इबादत से बढ़कर पार्किंग? अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।